تجوید و قرات کے ذریعے الحمدللہ مدرسے کو اور علاقے کو بہت کچھ دیا ہے، اور مدرسے نے بھی ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہماری حقیر دعوت پر تشریف لائے ہیں، جن کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے لیے جامعہ بدرالعلوم اپنے گھر کی طرح ہے بالکل۔ حضرت دامت برکاتہم کی درخواست پر حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ آج اس ادارے میں انجمن بزم امام عاصم کے اختتامی سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم میں شرکت کی غرض سے حاضری ہوئی۔ یہ انجمن جس وقت سے قائم ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک آج تک الحمدللہ ہر دن ترقی پر ہے، الحمدللہ۔ بہت ساری باتیں نہ کہتے ہوئے آپ بینر میں دیکھیں گے انجمن کے قیام کی تاریخ سن 2011 اور 1433 ہجری 32 ہے۔ حضرت دامت برکاتہم آج اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ حضرت مولانا کامل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ خوب برکتیں ان کے قبر پر نازل فرمائے۔ میرا اس مدرسے میں پہلا سال تھا اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ایک درخواست کی کاغذ میرے ہاتھ میں تھا کہ حضرت مدرسے میں ہم اپنے تجوید کے طلباء کے لیے انجمن کا قیام کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مسکرائے اور مسکرانے کے بعد یوں فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر یوں فرمایا کہ کچھ جدت کا کام ہمارے مدرسے میں ہونا چاہیے۔ وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی اکیلے اکیلے نہ کرنا، یہاں اور بھی اساتذہ ہیں، حفظ پڑھانے والے ہیں، سب کو ساتھ میں لے کر ایک ساتھ یہ کام شروع کرو۔ الحمدللہ انجمن کا قیام ہوا، اجازت ملی۔ پھر اگلے روز میں انجمن کے نام لے کر، ایک کاغذ میں بہت سارے نام لکھے ہوئے تھے، وہ لے کر حاضر ہوا اور حضرت کو دکھائے تمام نام۔ کہنے لگے تمہیں کون سا پسند آ رہا ہے؟ میں اپنے ذہن میں بزم امام عاصم پہلے ہی طے کر کے دیا تھا، اور وہی ذکر کر دیا کہ حضرت ایک نام یہ بھی ہے، باقی انجمن ترتیل القرآن، صوت القرآن، تزیین القرآن، تحسین القرآن، اس طرح کی بہت ساری انجمنیں موجود ہیں۔ ہم یوں چاہتے ہیں کہ بالکل ایک دم ایک نیا نام ہو، جدید نام ہو۔ فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، یہی نام رکھ لو اور اسی نام سے انجمن کی جو چیزیں ہیں وہ شروع کرا دو۔ الحمدللہ انجمن شروع ہوئی۔ مجھے یاد آتا حضرت استاد محترم حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ، قاری محمد مبارک صاحب بھی موجود ہیں،
مولانا راشد صاحب، قاری راشد صاحب بھی موجود ہیں. ہمارا آخری سال تھا اور اس آخری سال میں جس وقت ہم فارغ ہو رہے تھے ترک سر سے، ہم نے اپنے تمام اساتذہ کو ناشتے پر مدعو کیا. تمام اساتذہ موجود تھے تجوید و قرات کے. حضرت استاد محترم دامت برکاتہم بھی موجود تھے. سب نے درخواست کی حضرت ہم اس سال فارغ ہو کر چلے جائیں گے، کچھ نصیحت فرما دیجیے. بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جس ادارے میں جائیں گے اس ادارے میں اگر شعبہ پہلے سے موجود ہو تو اس کو مضبوط کرنے کی فکر، شعبے کے ساتھ اگر انجمن بھی موجود ہو تو اس کو بھی مضبوط کرنے کی فکر، اگر نہیں ہے تو انجمن کے قیام کی فکر. الحمدللہ وہ فکر ہوئی، انجمن قائم ہوئی. اس کے بعد پھر یہ فرمایا حضرت استاد محترم نے کہ تم انجمن شروع کر دو گے اور انجمن شروع کر دینے کے بعد شروع کے سالانہ پروگرام بھی کرنا، مسابقات بھی کرنا، اور یہ فرمایا کہ 4 5 6 7 سال تک تمہارے مسابقے بالکل پھیکے ہوں گے، اس میں کوئی جان نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے آج بھی مسابقے کے وہ منظر کہ جب بچے تلاوت کرتے تھے تو خود مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے مزید ہمارے پاس ساتھیوں کے تاثرات بھی آ جایا کرتے تھے کہ بچوں نے اچھا نہیں پڑھا. بس مجھے ہر وقت استاد محترم کی بات ذہن نشین رہتی تھی، یاد رہتی تھی کہ میرے پروگرام 5 6 7 سال تک پھیکے ہی رہے. آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا، اساتذہ یہاں موجود ہیں، حضرت بھی موجود ہیں، بالکل پھیکے ہوتے رہے. الحمدللہ آج انجمن ماشاءاللہ بالکل جوان ہے الحمدللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہر دن اسی طریقے سے ترقی کرتی رہے، ہر دن ترقی. اور الحمدللہ آج بچوں نے سنا، بچوں کی تلاوت سنی اور بچوں کی تلاوت سن کر بالکل حضرت استاد محترم کے تمام الفاظ حرف بحرف صادق آ رہے ہیں کہ کہیں 10 سال کے بعد تمہاری انجمنوں میں رنگ پیدا ہونا شروع ہوگا. 10 سال کے بعد آج بچوں نے جو تلاوت کی ہے، اور شروع کا زمانہ جب شروع کی انجمن ہوئی تھی، قاری قربان بیٹھے ہیں، قاری صادق بیٹھے ہیں، یہ اس کے پہلی انجمن کے موجود ہیں. انہیں بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت کیسی تلاوت ہوئی تھی، کیسا پڑھا گیا تھا. آج اس کے مقابلے میں جو بچوں نے تلاوت کی ہے وہ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت 100 میں سے 10 نمبر بھی نہیں تھے، اور آج الحمدللہ 100 میں سے 100 نمبر پورے کے پورے موجود ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ حضرت استاد محترم کی فکر ایک یہ بھی تھی کہ فن تجوید میں ادا کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس فن کی جو کتب ہیں ان کی طرف بھی طلبا کو ترغیب دینی چاہیے. اسی دن سے پھر فکر ہوئی اور چند طلبا تھے ان کے سامنے میں نے ذکر کیا. قاری صاحب کی قاری مبارک صاحب بھی اس وقت مدرسے میں آ گئے تھے. ان کے سامنے ذکر ہوا، ان سے کہا کہ میری اندرونی خواہش ہے کہ میں اس مدرسے میں انجمن کی لائبریری بھی قائم کر دوں. وہ چند بچے تھے، ان چند بچوں نے مجھے اپنے پاس سے اس وقت چندہ کر کے 4000 روپے دیے تھے. 4000 روپے مجھے ان بچوں نے دیے تھے. ان 4000 روپیوں سے انجمن میں کتابیں آنی شروع ہوئی. پھر مجھے نہیں معلوم انجمن میں جو کتابیں آئیں وہ کیسے آئی، کس پیسے سے آئی، بس آتی رہی. آج الحمدللہ میں قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا اس وقت کتنی کتابیں انجمن میں موجود ہیں. اس فن تجوید سے متعلق جتنے بھی دیگر علوم ہیں، علم تجوید، علم رسم، علم وقف اور علم قرات، چاروں فنون پر الحمدللہ 250 کتب کا ذخیرہ میں بالکل بغیر کسی خوف اور ڈر کے
دارالعلوم مظاہر علوم دونوں اداروں کے بعد اگر فن تجوید و قراءت پر اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تو صرف اور صرف جامعہ بدرالعلوم میں موجود ہے، کسی مدرسے میں نہیں، الحمدللہ صرف اس مدرسے۔ جس وقت کتابیں آنی شروع ہوئیں اس وقت بھی ہمارے پاس ساتھی جو ہے، چونکہ ہر ایک کو کتاب کی اہمیت تو اس کی وقت معلوم نہیں ہوتی، تو بعض ساتھی کہتے تھے کون پڑھے گا انہیں، کیا ہوگا یہ؟ میں صرف یہی سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایک آدمی ضرور آ جائے گا جو کتابیں پڑھے گا۔ پھر مجھے استاد محترم کا ایک واقعہ یاد آیا، کتابوں کا کیا ہوتا ہے، طلبہ کے لیے بات ہے، ہم طلبہ کو بالکل قدر نہیں کہ کتابیں اور مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت استاد محترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ لندن تشریف لے گئے، وہاں بہت بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں، کتب خانے موجود ہیں، اس میں تشریف لے گئے اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے، جو کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں ان کے پاس پورا سسٹم ہے، رجسٹر موجود ہیں، تمام فنون کے کمپیوٹر میں پورا سسٹم موجود، ان سے جا کے درخواست کی کہ ہمیں صرف تجوید کا جو خانہ ہے وہ بتا دیجئے، ہم کتاب خود دیکھ لیں گے۔ انگریز وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس فن تجوید کا کیا علم، اس کے الفاظ ہم اگر سنیں گے تو یقیناً ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی۔ وہ حضرت استاد محترم کو وہ انگریز وہاں بیٹھا ہوا کاؤنٹر پر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے تجوید کا نام لے لیا، تجوید کے ذیل میں بہت سارے فنون موجود ہیں، آپ کس فن کی کتب دیکھنا چاہتے ہیں؟ علم تجوید پر دیکھنا چاہتے ہیں، قراءت پر دیکھنا چاہتے ہیں، رسم پر دیکھنا چاہتے ہیں، وقت پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا تاریخ فن تجوید و قراءت پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے کوئی سا بھی خانہ دکھا دو، میں اپنی وہاں سے تشنگی پوری کر دوں گا، میں بجھا دوں گا اپنی پیاس۔ تو ایک انگریز وہ ہمارے فن کو اتنا سمجھتا ہے اور ہم ہیں کہ ہم اپنے فن کو کسی بھی طرح فن سمجھنے کو تیار نہیں۔ حضرت استاد محترم اب سے چند دنوں پہلے، مہینہ سوا مہینہ پہلے، روڑکی میں ایک مدرسہ ہے نلہیڑا میں، وہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم کی حیات و خدمات پر وہاں سیمینار تھا۔ حضرت استاد محترم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے اس علاقے میں فن تجوید و قراءت صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ جس کی آواز اچھی ہے بس وہی فن تجوید و قراءت پڑھے گا، باقی سب چھوڑ دیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے وہ لوگ جو ہمارے فن پر تحقیق کرنا چاہتے تھے، ہمارے فن پر مقالے لکھنا چاہتے تھے، وہ آواز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے فن سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، اور آپ تمام طلبہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو تجوید کے طلبہ ہیں، وہ بھی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی الماریوں میں، لائبریری میں، آپ اس کو پڑھیے، ان کتابوں کو ان کا مطالعہ کیجیے اور فن کو بھی دیکھیے کہ فن بھی کیا ہوتا ہے۔ جو تلاوت سنی، ان تلاوت کو تمام طلبہ کی سننے کے بعد جو تأثر ہے وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ الحمدللہ 100 میں سے 100 نمبر موجود ہیں۔ اتنا عمدہ پڑھا، ادا بھی عمدہ ہے، لہجہ بھی عمدہ ہے، اور ہمت و جرأت، حوصلہ بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ بچے بہت عمدہ پڑھ رہے تھے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم محنت 100% کرتے ہیں اور جب ہم اسٹیج پر پڑھنے کے لیے اساتذہ کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہمارا پڑھا ہوا 50% رہ جاتا ہے اور 50% ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بچوں نے 50% سے بھی زیادہ عمدہ اور اچھے انداز میں بڑے عمدہ لہجے کے ساتھ تلاوت کی۔
اللہ رب العزت خوب عمدہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک لفظ آتا ہے لہجہ، تغنی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ اب یہ جو لفظ تغنی ہے یا تغنا، اس کے شراح حدیث نے دو معنی بیان کیا۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ جو قرآن کو لہجے کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ تم فاسق فاجر جس طرح جن لہجوں میں پڑھتے ہیں ان کے فاسق فاجر لہجوں کے انداز میں پڑھنے سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے ہمارے ہندوستان میں دو دور تھے۔ ایک دور تھا ہمارے قرائے پانی پت کا، جس میں حضرت قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی تھے۔ حضرت قاری عبد الرحمن قاری بھی تھے اور اپنے وقت کے محدث بھی تھے۔ وہ اور ان کے بعد جتنے بھی قرآن حضرت قاری فتح محمد